नाज़रीन, इस वक्त यमन से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया यमन में जो एसटीसी ग्रुप है उसके ऊपर बरह रास्त अटैक करने जा रहा है। सऊदी अरेबिया की जानिब से लास्ट वार्निंग एसटीसी को जारी कर दी गई है और यमन बॉर्डर के ऊपर सऊदी फोर्सेस भी इस वक्त वहां पर डिप्लॉयमेंट हो रही है और किसी भी वक्त सऊदी अरेबिया की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो यमन पर शुरू हो सकती हैं। और सऊदी अरेबिया की जानिब से एक लास्ट वार्निंग एसटीसी ग्रुप को दी गई है जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और यमन को दो हिस्सों में तकसीम करने का इरादा रखता है। और इस ग्रुप के इजराइल के साथ ताल्लुकात की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस मिडल ईस्ट के अंदर एक नया खड़ा हो रहा है, जहां पर ऑलरेडी लेबनान, शाम और फलस्तीन में क्राइसिस है। तो ये यमन का एक नया क्राइसिस और एक नई जंग यहाँ पर पिछले कई सालों से जंग जब यहाँ पर जारी रही है, लेकिन फिर कुछ अर्सा पहले एक आर्जी सा अरेंजमेंट किया गया, एक आर्जी सा सीज फायर जब वो करवाया गया, एक बड़ी खौफनाक सिविल वॉर जब यहाँ पर जारी रही है। और यानी इस वक्त भी शदीद तरीन जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है यमन उसमें शामिल है, ठीक है ना। शदीद तरीन फाके और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर है, लेकिन यह है कि एक हिस्सा अंसारुल्लाह के पास है, एक हिस्सा उन तमाम ग्रुप्स के पास है जिसमें एक यूई बैक्ड ग्रुप है, एक तरफ सऊदी अरेबिया का बैक्ड ग्रुप है और ये सब मिलकर एक हिस्से में जब हुकूमत कर रहे हैं। अब एसटीसी ने जब वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया और ये सऊदी अरेबिया के मफादात के इज़हार के खिलाफ है, तो अब सऊदी अरेबिया अगर बरह रास्त इस जंग में शामिल होता है तो ये एक नया क्राइसिस होगा। और जहाँ पर इसराइल इन्वॉल्व है, यानी उस ग्रुप के खिलाफ ये अटैक होगा जहाँ पर इसराइल इन्वॉल्व है और इसराइल ने ही ज़ाहिर ये शुरू करवाया होगा और पीछे कोई ना कोई उनकी प्लानिंग होगी। तो इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ इसराइल के अंदर उसकी तारीख की सबसे बड़ी इन्फिल्ट्रेशन करने में ईरान कामयाब हुआ है इंटेलिजेंस के हवाले से। कोई भी मुल्क जो है वो इसराइल के अंदर इस तरह से अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सका है जिस तरह से ईरान कामयाब हो गया। एक और धचका ईरान ने इसराइल को दिया है और एक रशियन नेशनल, जो कि ज़ाहिर है कि इसराइल का नेशनल भी है लेकिन वो एक रशियन नेशनल है और वो ईरान के लिए जब उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ईरान को डिलीवर की है और आज शिनबत की जानिब से उस रशियन नेशनल को, जो कि इजराइल नेशनल भी है, उसको गिरफ्तार किया। अब ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा धचका है कि अगर ईरान, चूंकि रशियन जो नेशनल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, जो इजरायली नेशनल्स भी हैं, रशियन नेशनल, वो तो बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी तादाद है उनकी। अगर ईरान ने उनको एक्सेस कर लिया है तो फिर तो बहुत बड़ा मसला इजराइल के लिए हो गया। तो ये पहला इस नौयत का केस है कि वो रशियन नेशनल है और ईरान के लिए उसने स्पाई किया है और बहुत सारी जो हसास इंफॉर्मेशन है बंदरगाहों के हवाले से, बाकी उनकी की फैसिलिटीज़ के हवाले से वो ईरान के हवाले की है। तो ये एक बड़ा धचका है। फिर आज एक और बड़ी कामयाबी ईरान को ये मिली है कि चाइना, टर्की और कुछ और ममालिक के साथ मिलकर एक नया जो रेल नेटवर्क है वो बनाने पर इत्तफाक हुआ है। बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर तिजारती रूट्स बनाए जा रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। और अगर आप इसमें नोट करें तो ईरान जो है वो उन तिजारती रूट्स का भी सेंटर है और एनर्जी का भी सेंटर ईरान जो है वो बन रहा है। तो ये यानी और ब्रिक्स का जो एनर्जी हब है वो भी ईरान ही है। तो आज एक नया रेलवे जो प्रोजेक्ट है वो अनाउंस हुआ है और ये इजराइल के लिए धचका है और अमेरिका के लिए धचका है, जो ईरान को आइसोलेट करना चाहते हैं और सैंक्शंस के जरिए जो वो तबाह करना चाहते हैं। लेबनान के हवाले से सूरत हाल खौफनाक है और हाई लेवल इस वक्त रिस्क हैं लेबनान जंग के। जो यूरोपियन कॉन्टेस्ट होने जा रहा है जिसमें इजराइल शमूलियत करेगा, उस पर बहरहाल वहाँ पर एक बड़ी तहरीक जारी है और उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। यानी वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं कि इजराइल को इससे जो वो निकाला जाए। तो आज बहुत बड़े प्रोटेस्ट जो वो यूरोप से रिपोर्ट हो रहे हैं। यूक्रेन के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ गई है। पिछले कई महीनों से जो एक डिबेट जारी थी कि आगे यूक्रेन की अगर जंग जारी रहनी है तो फिर उसका पैसा कहाँ से आएगा। अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो तो पैसा नहीं देगा, तो फिर अगर यूरोप को जंग जारी रखनी है तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो कई महीनों से इस पर डिबेट जारी थी कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो आज यूरोप ने बाकायदा कई महीनों की डिबेट के बाद 105 बिलियन डॉलर्स, बिलियन फॉर बी, 105 बिलियन डॉलर जो है वो यूक्रेन के लिए अप्रूव कर लिए हैं। जो 2026 और जो 2027 का साल है इसकी ये फंडिंग है कि 2 साल मजीद यूक्रेन को फंडिंग की गई है कि वो अपनी जंग जो है वो रशिया के खिलाफ जारी रख सके। ये बहुत ही डेंजरस इकदाम है, यानी रशिया के साथ जंग को जारी रखना और यूक्रेन को असलहा मजीद देना।
کیونکہ آگے چل کر کسی بھی لمحے یہ براہ راست رشیا کے ساتھ جنگ میں یہ کنورٹ ہو سکتی ہے، اور پیوٹن آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اور مزید جو لینڈ ہے وہ ہم لیں گے۔ اچھا، اب ایک طرف جو ہے وہ میامی کے اندر آج مذاکرات ہو رہے تھے رشیا کے درمیان اور امریکنز کے درمیان یوکرین کی جنگ بندی کے حوالے سے۔ تو جب وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہاں یورپ نے یہ اتنی بڑی ایڈ یوکرین کے لیے پاس کر کے امریکہ کو ایک میسج دیا ہے کہ وہ کوئی جنگ بندی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ وہاں پر تو جنگ بندی کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہاں انہوں نے ایڈ اپروو کر دی ہے، تو ایک میسج امریکہ کو چلا گیا۔ ایک اور حوالے سے یہ بہت بڑا واقعہ اس لیے ہے کہ یہ اب وہ سٹیپ ہے کہ امریکہ اور یورپ کی راہیں جدا ہوتی ہوئی مزید نظر آ رہی ہیں، کیونکہ امریکہ اس جنگ سے اپنے آپ کو نکال چکا ہے اور مزید نکال رہا ہے، اور اس کی جانب سے یہ کلیئرٹی ہے کہ وہ مزید ایک پھوٹی کوڑی بھی یوکرین کو نہیں دے گا۔ تو یعنی یہ پہلی ایسی جنگ ہوگی جس میں سے امریکہ نہیں ہے اور یورپ اپنے آپ جو ہے وہ جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ پیچھے 7-8 دہائیوں کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ان دونوں نے مل کر لڑی ہیں، تو یہ پہلی ایسی جنگ ہوگی کہ جس میں امریکہ اپنے راستے جدا کر رہا ہے اور یورپینز اپنے پیسوں سے اور اپنی ول سے وہ جنگ جب لڑنے جا رہے ہیں۔ تو یعنی یہ جو ویسٹرن الائنس ہے وہ باقاعدہ اس فیصلے کے ساتھ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یورپ بالکل کھڑا ہو گیا ہے امریکہ کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف۔ تو یہ بہت بڑا، کیونکہ جو سارا جس کو آپ نیٹو کہتے ہیں، اب نیٹو تو امریکہ ہے، تو امریکہ تو اس میں نہیں ہے، تو یہ بہت سے حوالوں سے یعنی ایک دنیا میں بہت بڑی تبدیلی ہے کہ امریکہ اپنے راستے جدا کر رہا ہے اور یورپ اپنے راستے جدا کر رہا ہے۔ اور یورپ کیا لڑ سکے گا؟ کیا یورپ کے لیے یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بالکل بھی اچھا فیصلہ نہیں ہے، اور اگر آپ پورے یورپ کے سروے اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں پر سب جنگ بندی چاہتے ہیں۔ یوکرین کے اندر وہ جو ہے وہ جنگ بندی چاہتے ہیں، پورے یورپ کے سروے آپ اٹھائیں تو لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں۔ تو یہ تو یورپین ایلیٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ آلریڈی ان کی اکانومیز کا بھرکس نکلا ہوا ہے، آلریڈی جو کاسٹ آف لیونگ ہے یہ کرائسس بڑھ رہا ہے۔ اب جو ریسنٹلی جرمنی سے رپورٹ سامنے آئی، جرمنی کے جو بڑے بڑے شہر ہیں انکلوڈنگ برلن، وہ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ ڈیفیسٹ ہے۔ تو اس میں اتنے زیادہ پیسے یوکرین کو دینا، اس جنگ کو جاری رکھنا، ظاہر ہے یہ یورپ کے لیے کوئی اچھا اقدام نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو بہت ہی ڈینجرس راستہ ہے، جس میں آگے چل کر رشیا کے ساتھ براہ راست جنگ یعنی عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، اور جس کے نتیجے میں صرف تباہی ہے۔ اچھا، وہ رشین ایسٹس کا کیا ہوا جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے کئی مہینوں سے کہ رشین ایسٹس وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو ابھی تک کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، جس طرح سے یورپینز رشین ایسٹس استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ ڈائریکٹلی وہ اٹھا کر یوکرین کے حوالے کر دیں، وہ ویسا تو نہیں کر پائے ہیں، یعنی یہاں پر بالکل ناکامی ہو گئی ہے۔ یورپ اس طرح سے رشیا کے پیسے استعمال نہیں کر سکا ہے، بس اس نے یہ ایک کیا ہے کہ یہ جو پیسے یوکرین کو دیے جا رہے ہیں، اس کی جو واپسی ہے وہ کل کو رشیا کے ان پیسوں سے کی جائے گی۔ تو وہ فیوچر میں انہوں نے ڈال دیا ہے کہ جب واپسی ہوگی تو دیکھیں گے۔ لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو یورپ پیسے دینے جا رہا ہے یہ لون ہے، یورپینز کے بہاف پر لون اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ لون یعنی ایک یہ چندہ ہے، یورپینز کی اکانومی افورڈ نہیں کرتی، تو وہ چندہ اکٹھا کریں گی، لون لیں گی اور لون سے یوکرین کو جنگ لڑوائیں گے، اور کل کو کہہ رہے ہیں کہ اس لون کی جو پیمنٹ ہے وہ ان رشین ایسٹس کے ساتھ جو وہ کی جائے گی۔ تو اب دیکھنا مطلب یہ بالکل کتنا ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے یورپ کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ لون لے کر جنگیں جو ہے وہ چھیڑنا چاہ رہے ہیں، اور آلریڈی ان کی اکانومیز اس کو افورڈ نہیں کرتی ہیں۔ وہ رشیا کے ایسٹس نہ آج استعمال کر سکے ہیں نہ کل استعمال کر سکیں گے۔ بہرحال یہ یعنی دنیا کے اندر یہ بڑی آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ جس کے ساتھ عالمی سیاست جڑی ہوئی ہے، جس سے خطرات ہیں ایک عالمی جنگ چھڑنے کے، ایک گلوبل کرائسس کھڑا ہونے کے، جس جنگ کے بعد دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدلی ہے، جس جنگ کے بعد دنیا میں انفلیشن بہت اوپر گئی ہے، وہ جنگ رکنے نہیں جا رہی بلکہ مزید بڑھتی ہوئی جو وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ دنیا میں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب امریکہ اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا یہ بہرحال دیکھ رہا ہے۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ یہ جو یورپین لیڈرز ہیں، یہ اس فیصلے سے پہلے کا ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ یورپین لیڈرز ہی ریپلیس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یورپ نے ایک بہت بڑا گیمبل آج کھیلا ہے۔ اچھا، یمن سے جو ہیڈ لائنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سعودی عربیہ نے خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے، میسج بھیجوایا ہے ایس ٹی سی جو سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے، یعنی یہ گروپ جو ہے
کہ سعودی عربیہ از گوئنگ ٹو لانچ ڈائریکٹ ملٹری اسٹرائکس. دی گارڈین اس کو رپورٹ کر رہا ہے, باقی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. سعودی عربیہ نے میسج بھجوا دیا ہے, وہ ڈائریکٹ ملٹری اٹیک یمن کے اوپر, اس گروپ کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے. سعودیہ بیکڈ فورسز گیدر آن یمن بارڈر ایز سیپریٹسٹ فیس پریشر ٹو پل بیک. اب ادھر جو سعودی گروپس ہیں وہ گیدر ہو رہے ہیں, اور ادھر ظاہر ہے کہ سعودیہ کی اپنی فورسز ڈپلائی ہو رہی ہیں اور موبلائز ہو رہی ہیں, اور ان کی ایئر فورس موبلائز ہو رہی ہے. اگلے 24-48-72 گھنٹوں میں سعودی عربیہ حملے جو ہے وہ لانچ کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا اور بڑا خوفناک کرائسس ہوگا اگر یہ معاملات بہتر نہیں ہوتے, جو کہ نہیں ہوں گے. ایس ٹی سی پیچھے نہیں ہٹے گا, تو سعودی عربیہ کے پاس بھی پھر اس کا مطلب آپشن نہیں ہے کہ اگر انہوں نے یہ میسج بھجوایا ہے کہ وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے, اٹس مین کہ سعودی عربیہ پھر افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ گروپ آگے بڑھے اور یمن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے. تو یہ ایک آپسی, چونکہ اس میں یو ہی ایک طرف ہے, سعودی عربیہ ایک طرف ہے, تو یہ نہ ریجن کے لیے اچھی خبر ہے, نہ یمن کے لیے اچھی خبر ہے, نہ ہی گلف اور عرب ورلڈ کے لیے اچھی خبر ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس میں مزید جانے جائیں گی, مزید نقصان ہوگا, اور سب سے بڑھ کر جب ڈویژن آپس میں بڑھے گی. سعودی عربیہ از ڈائریکٹلی تھریٹننگ ملٹری ایکشن اسپیشلی ایئر اسٹرائکس. سعودی عربیہ ایئر اسٹرائکس جو وہ کر سکتا ہے. سو ا نیو ڈیواسٹیٹنگ کانفلکٹ, خطرہ ہے کہ ایک اور بہت ہی تباہ کن کانفلکٹ جو ہے وہ یمن کے اندر چھڑ سکتا ہے, کیونکہ جو سیپریٹسٹ ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور سعودی عربیہ نے ان کو خبردار کیا کہ وہ وڈرا کر جائیں تاکہ یمن کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو پرزرو کیا جا سکے. جیسی تیسی بھی ہے, ٹھیک ہے, ایک سیز فار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے, وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو معاملات ظاہر ہے آئیڈیل تو نہیں ہے, لیکن معاملات رکے ہوئے ہیں, ایک عارضی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, تو اس کو توڑنا تو ایک ڈیواسٹیٹنگ کانفلکٹ جو ہے وہ چھڑ سکتا ہے. اور ادھر جو سعودی فورسز ہیں وہ بارڈر کے اوپر اکٹھی ہو رہی ہیں, تو وہاں سے وہ زمینی حملہ بھی جواب میں لانچ ہو سکتا ہے کر دیں, تو اس کے نتیجے میں اور زیادہ تباہی آئے گی. یعنی یہ ایک سول وار کا ہی ایک نیا چیپٹر ہوگا, کیونکہ آپس میں لڑا جا رہا ہے نا, اور پھر ایک کائنڈ آف پراکسی وار بھی ہوگی, کیونکہ ایک طرف سعودی عربیہ ہوگا, دوسری طرف یو ہی ہوگا, جیسے آپ سوڈان میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ فالٹ لائن ہے جس کا اسرائیل فائدہ اٹھائے گا, کیونکہ یہاں پر اسرائیل آلریڈی انوالو ہو چکا ہے. سو ڈائریکٹ اسٹرائکس لومز اف دا ایس ٹی سی ڈز ناٹ پل بیک. دی گارڈین, اگر ایس ٹی سی پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر یہ واضح ہے کہ سعودی عربیہ حملہ کرنے جا رہا ہے, اور بہت کم چانسز ہیں کہ ایس ٹی سی پیچھے ہٹے گا. سو دیٹ چیلنج دا انٹرنیشنلی ریکگنائز گورنمنٹ اینڈ ریاض انٹرسٹ. تو ظاہر ہے کہ یہ سعودی عربیہ کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ گروپ آگے بڑھتا چلا جائے. وہ اس صدرن یمن کو ایک الگ کنٹری جو وہ بنانا چاہتے ہیں, تو یہ بالکل بھی ظاہر ہے کہ یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. کس لیے ایک الگ کنٹری جو وہ بنایا جائے, اور جہاں پر اسرائیل انوالو ہے. سو یہ آپ دیکھیے دی گارڈین, سعودی عربیہ ایشوڈ لاسٹ وارننگ اینڈ گیدرنگ فورسز اینڈ تھریٹننگ ایئر اسٹرائکس. لاسٹ وارننگ, تو اگلے 24-48-72 گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس گروپ نے جو کی ایریاز ہیں, جو آئل رچ ایریاز ہیں, ریسورس رچ ایریاز ہیں, وہاں پر قبضہ کر لیا ہے. اسرائیل کے خلاف ایران کو اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ملی ہے. انٹیلیجنس یلغار ایران کر چکا ہے اسرائیل کے اوپر, اور اس کی یہ جو شیلڈ تھی کہ انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی اس کو پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی ایران نے اس کا گھمنڈ توڑ دیا ہے. آج ایران نے ایک اور ایجنٹ جو ہے, یعنی وہ خود تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ہم نے پکڑا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایک رشین کو اریسٹ کیا گیا ہے آن دا چارجز آف اسپائنگ فار ایران. یہ اسرائیل کی بہت بڑی بےزتی ہو رہی ہے, بہت بڑی ہیوملیشن ہے, بہت بڑی انسلٹ ہے کہ روز چوتھے دن ان کو پتا چلتا ہے انہوں نے ایک بندہ پکڑ لیا, پھر ایک بندہ پکڑ لیا. یعنی اتنی زیادہ گھسپیٹ ان کے اندر ہو چکی ہے. تو 30 سال اس کی عمر ہے, یعنی بالکل نوجوان ہے, اور اسرائیل کے اندر یہ کام کر رہا ہے آن سسپیشن آف کیرینگ ٹاسک آن بہاف آف دا ایرانین انٹیلیجنس ایجنسیز. اور اس نے مختلف انفراسٹرکچر کی جو ویڈیو ہے وہ بنائی ہے, اس کو فلم کیا ہے, شپس کی ویڈیو بنائی ہے, اسرائیلی بندرگاہوں کی ویڈیو بنائی ہے, انڈر دی ڈائریکشن آف دا ایرانین انٹیلیجنس. یعنی یہ جو ایک ایک بندہ پکڑا جاتا ہے تو وہ مزید ہیوملیشن اسرائیل کی ہوتی ہے کہ وہ خود تصدیق کرتے ہیں ہاں بھئی یہ ایرانی ایجنٹس گھسے ہوئے ہیں. تو کچھ کو وہ پکڑ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ بہت سارے ہیں جو اس وقت وہ نہیں پکڑ پا رہے, اور یہ وہ ہیں جو انٹیلیجنس شیئر کر چکے ہوتے ہیں, پھر ان کو پکڑا جاتا ہے. اس نے بھی شپس کی
बंदरगाहों की, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोस ईरान की इंटेलिजेंस को भेज दी हैं। अब ये पकड़ा जा रहा है। और यानी बहुत बड़ी तादाद है इजरायली नेशनल्स की जो रशियन नेशनल भी है, जो रशिया में भी रहती है और इसराइल में भी काम करती है, वो एक बड़ी तादाद है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको बड़ा मसला होगा कि कैसी यानी नेशनल जो जिनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको पकड़ना भी मुश्किल है, रशियन नेशनल्स हैं तो ज़ाहिर है उनका रहन सहन मामलात वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा उनको पकड़ना। फिर चूँकि इसराइल की सोसाइटी में कभी इस तरह की पेनिट्रेशन हुई नहीं है तो वो हर किसी को शक की निगाह से देख रहे होंगे, तो ये बड़ा मसला है। और देखिए इसराइल जो है वो हमेशा डुअल नेशनल्स के जरिए ईरान पर जासूसी करवाता है, मतलब कभी वो किसी नेशनल है, कोई नेशनल है, वेस्टर्न नेशनल जो है वो ईरान में जासूसी कर रहे होते हैं इसराइल के लिए। तो ये टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन है, ईरान ने उसी तरीके से जवाब जो है इसराइल को दिया है। सो 5 मुल्कों का जो 5 नेशंस रेलवे कॉरिडोर है जो बनाया जा रहा है, जिसमें चाइना यानी ज़ाहिर है कि उसको हेड कर रहा है। 657 किलोमीटर का ये होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन ईरान की कंपनी शुरू कर रही हैं। ये अफगानिस्तान, ईरान और टर्की और आगे यानी कि चाइना, इनको जो है वो कनेक्ट कर रहा है 5 नेशंस। सो लैंड कॉरिडोर्स एशिया में दोबारा से बन रहे हैं और बैकबोन साबित हो रहे हैं ट्रेड की। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और ये उस जंग का हिस्सा है। जो जंग आपको मिलिटरीली नजर आती है ये उस जंग का हिस्सा है, क्योंकि आप इकोनॉमिकली सामना नहीं करेंगे तो मिलिटरीली आप सामना नहीं कर सकते। तो बड़ी विजडम के साथ जब आगे बढ़ा जा रहा है, ये सारी चीजें उस जंग का हिस्सा है जो इसराइल के साथ लड़ी जा रही है, या चाइना और रशिया वेस्ट के साथ लड़ रहे हैं। अब देखिए ईरान में क्या हुआ है, डुअल जो नेशनल्स हैं जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया है, उनके ट्रायल्स हो रहे हैं। तो आज एक स्वीडन नेशनल है, उसको डेथ सेंटेंस सुना दी गई है इसराइल के लिए जासूसी करने पर। तो स्वीडन ने अपना सफीर जो है वो तेहरान से वापस बुला लिया। तो ये यानी इसराइल वेस्ट के नेशनल्स को इस तरह से जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तो अब ईरान ने उधर डुअल नेशनल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जवाब उस तरह से दिया। 170 जो बेल्जियम आर्टिस्ट हैं उन्होंने कंडेम किया है और इसराइल की जो पार्टिसिपेशन है, और ये कहा है कि किसी सूरत इसराइल की पार्टिसिपेशन जो वो नहीं होनी चाहिए। तो हमने अगर रशिया को निकाला है तो फिर इसी बुनियाद पर हम इसराइल को क्यों नहीं निकाल सकते। तो यानी ये एक तहरीक है जो वहां पर है। और इजरायली ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि रीन्यूइंग वॉर इन लेबनान इज हाई, द लाइकलीहुड ऑफ जंग दोबारा होने के लेबनान में जो रिस्क हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। एक पेरिस के अंदर कल मुलाकात हुई, एक मुलाकात आज लेबनान के अंदर हुई है, जिसमें इसराइल था, इजरायली ऑफिशियल्स वहां पर थे, लेबनीज थे, अमेरिकन थे। और इसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया है, सिक्योरिटी और इकोनॉमी। और इसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा लेबनान की आर्मी और इजरायली आर्मी के दरमियान। ये बहुत ही एक डिजास्टर्स अप्रोच है। इसराइल ये चाहता है कि लेबनीज आर्मी इसराइल के लिए काम करे, जैसे बाकी आर्मी हमसाया एक मुल्क है जो इसराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल रोकता है, तो उसकी आर्मी यानी कि इसराइल के लिए काम करती है ना भाई। मिसाइल कोई लोग तो नहीं रोकते हैं हाथ से पकड़कर, आर्मी रोकती है ना। तो असल में उस मुल्क की आर्मी इसराइल के लिए काम करती है। तो वो जो चाहता है कि लेबनीज आर्मी भी इसराइल के लिए काम करे। अगर आप देखें तो गजा में प्रोजेक्ट क्या है कि ये जो आर्मीज आ रही हैं ये हमास से लड़े, यानी इसराइल हमास से लड़ रहा था, तो अब ये आर्मीज आकर इसराइल का काम पूरा करें, तो कोई भी उसके लिए तैयार नहीं। तो लेबनीज आर्मी को वो चाहता है कि चूंकि इसराइल हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है, तो अब वो लेबनीज आर्मी से यही काम करवाना चाहता है कि लेबनान की आर्मी भी इसराइल के मातहत हो और वो इसराइल के लिए काम करे। तो अब ये मतलब लेबनान और इसराइल की आर्मी में कॉपरेशन इंक्रीज किया जाएगा। क्या कॉपरेशन जब इंक्रीज किया जाएगा, तो ये बहरहाल एक ग्रेट गेम है जो यहाँ पर जारी है। और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर और मिस्र के जो प्राइम मिनिस्टर उनकी मुलाकात हुई है और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की हुई है। इसी दरमियान जो है अगर हम यूक्रेन की डेवलपमेंट्स आपके सामने रखें तो यूरोपीय यूनियन अप्रूव्स $105 बिलियन इन न्यू एड टू यूक्रेन फॉर 2026 एंड 2027। 2026 और 27 की ये फंडिंग है। देखिए इसमें जो सबसे डेंजरस बात है वो ये अप्रोच है, यानी जंग को जारी रखने की जो अप्रोच है ये डेंजरस है, क्योंकि इसके सिर्फ नुकसान ही हैं, इसकी सिर्फ तबाही ही है, इसके इख्तिताम पर कोई फतह नहीं है दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है। यूरोपियंस आर्मी चीफ्स बहुत सारे मुल्कों के और बहुत सारे ऑफिशियल ये खुद तस्लीम कर चुके हैं कि यूक्रेन जीत नहीं सकता। यूक्रेन जीत नहीं सकता तो फिर यूक्रेन को पैसे देने का क्या मतलब है? ठीक होगा, जीत ही नहीं सकता फिर पैसे देने का मतलब क्या है? तो आप एक ऐसी जंग को बढ़ा रहे हैं
جس میں اپنی اکانومیز تباہ ہوں گی، پورے کانٹیننٹ کے اندر ایک فار رائٹ کا فینومنا اور بڑھے گا، امیگریشن اور یورپ کی طرف ہوگی، اور یہ ہے کہ اس میں رشیا کے ساتھ براہ راست جنگ کا خطرہ اور بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں جنگ آگے پیچھے ایکسپینڈ ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ابھی خبر کیا آ رہی ہے، یوکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے میڈیٹرینین سی میں رشین جہاز کو، آئل ٹینکر کو نشانہ بنا دیا۔ کہاں یوکرین اور ادھر میڈیٹرینین سی، میڈیٹرینین سی میں یوکرین نے نشانہ بنایا ہے رشین آئل ٹینکر کو، تو کہاں سے میزائل آیا ہے، کہاں سے ڈرون آیا ہے، کہاں سے لانچ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اور پھر بلیک سی میں اور کیسپین سی میں، تو اس جنگیں تو آلریڈی جو ہے وہ پھیل رہی ہے نا، تو مزید پھیلے گی، ادھر ڈرونز آ رہے ہیں، تو بہت کچھ آگے اگر 2 سال تو رشیا کے ساتھ براہ راست جنگ کا جو خطرہ اس میں بڑھے گا۔ تو اس کے اختتام پر نہ فتح ہے، نہ خوشحالی ہے، نہ امن ہے، بلکہ اس کے اختتام پر ایک ایٹمی اور عالمی جنگ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہر لحاظ سے خطرناک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ لون لیا جائے گا، اور یعنی وہ یورپی یونین جو ہے چندہ مانگیں گے، ہر ملک جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ سے لون اٹھائے گا اور ان کولیکٹیو جو ہے وہ یوکرین کو بھیجا جائے گا۔ اندازہ کریں نا، ان کی اپنی اکانومیز افورڈ نہیں کرتی، قرضہ لے کر رشیا سے جا کر لڑیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات اس میں ایڈ کی ہے کہ یہ جو لون ہے یہ پے کیسے ہوگا؟ یہ پے رشیا کے ایسٹ سے ہوگا۔ کل کو رشیا کے ایسٹس اسی طرح سے فریز رہیں گے، اور یا پھر رشیا کل کو یہ جو پیسے ہم نے یوکرین کو دیے ہیں یہ ریپریشنز کی مد میں واپس کرے گا۔ یعنی ریپریشنز یہ ہوتی ہے کہ ایک ملک نے جنگ چھڑی ہے تو جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے میں وہ پیسے دے۔ تو پھر اسی اصول پر تو اسرائیل سے بھی پیسے لینے چاہیے، جو اس نے غزہ میں اور لیبنان میں اور ایران میں تباہی مچائی ہے، جو انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے، اور جو یمن میں کیا ہے، اس کے بھی پیسے دینے چاہیے اسرائیل کو۔ تو یہ ریپریشنز ہوتی ہے کہ جو جنگ چھیڑتا ہے وہ تباہی کے پیسے دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لون اب دیا جا رہا ہے یہ رشیا کل کو ریپریشنز کی مد میں پیسے دے گا، اگر نہیں دے گا تو ہم رشیا کے ایسٹ سے یہ پیسہ اٹھا کر لون پے کر دیں گے۔ یہ اس طرح سے انہوں نے شامل کیا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ رشیا کے پیسے استعمال نہیں کر سکے، اتنی ان میں وہ نہیں ہوئی، کیونکہ اٹلی پیچھے ہٹ گیا، بیلجیم پیچھے ہٹ گیا، ہنگری پیچھے ہٹ گیا، سلوواکیہ پیچھے ہٹ گیا، اور خاموشی سے کچھ ملک اور بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو کل کو یہ کیا ایسٹ جب استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ کسی بھی حوالے سے ڈکلائننگ اور ڈکینگ یورپ، جس کو ٹرمپ نے کہا ڈکینگ یورپ، اس کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ یوکرین ڈیل، یورپ لیڈرز ایگری 90 بلین یوروز لون، جو کہ 105 بلین ڈالرز بنتے ہیں، بٹ وداؤٹ یوز آف فروزن رشین ایسٹس، براہ راست رشیا کے ایسٹس وہ استعمال نہیں کر سکے۔ تو یہ جو فنڈ اب دیے جائیں گے، جوائنٹ بوروئنگ ہوگی، تمام ملک مل کر مانگیں گے چندہ، آن کیپٹل مارکیٹس بیکڈ بائی دا یورپی یونین بجٹ ہیڈ روم۔ تمام جو یہ ممالک ہیں اس میں 27 ممبر ہیں، جس میں 25 اس بات پر ایگری ہوئے ہیں، ہنگری اور سلوواکیہ بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے، تو اس پلان پر بھی وہ نہیں آئے۔ تو بیلجیم اور اٹلی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یعنی وہ اس پلان پر آگے ہیں، لیکن براہ راست رشین ایسٹس وہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر وہ ہوتے تو براہ راست بھی شاید استعمال ہو جاتے۔ تو وہ اٹلی اور بیلجیم اس پلان پر آگے ہیں، لیکن ہنگری اور سلوواکیہ وہ اس پلان پر بھی نہیں آئے۔ تو اس کا ایک اور جو ڈینجرس نتیجہ ہے کہ یورپی یونین کے اندر ڈویژن اور بڑھی ہے، کہ کنسنسس ہی نہیں ہے۔ تو اب اس میں سے یہ 25 ملک جو ہیں وہ جوائنٹ بورو کریں گے، کیپٹل مارکیٹ سے پیسہ اٹھائیں گے، ایک ایک ملک جب وہ پیسہ اٹھائے گا اور پھر اٹھا کر 105 بلین ڈالرز پورے کر کے یوکرین کو جب وہ دے گا۔ یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ پلان اپنے آپ میں ہی کتنا ایک تباہ کن پلان ہے، کہ وہ ہر ملک قرضہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، قرضہ مانگ رہا ہے۔ اپنی اکانومیز آلریڈی اس پوزیشن میں ہے کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو آنا پڑا سعودی عربیہ کے 10 بلین ڈالرز دے دو، اپنی اکانومیز کی حالت یہ ہے، اور ادھر 105 بلین ڈالرز کا لون دیں گے۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔